السلام علیکم ناظرین، اس وقت شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر جو بارش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ شمالی پنجاب لاہور سمیت راوی کے ارد گرد، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ چناب کے ارد گرد بھی آنے والے کچھ دن تک جو بارش ہے وہ غیر معمولی بتائی گئی ہے۔ کسی وقت بھی جو بارش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس وقت شمالی پنجاب کے علاقوں کے جو راوی کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ صبح بالکل موسم صاف تھا، اچانک دوپہر کا ٹائم ہے اور بہت کافی تیز جو موسلادھار بارش ہے وہ شروع ہو چکی ہے راوی کے ارد گرد۔ اس کے علاوہ لاہور شہر میں بارش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ شمالی پنجاب کے اور بھی بہت سے علاقے ہیں۔ گجرات میں کل بہت زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں اس وقت دریائے چناب کے حوالے سے اور دریائے سندھ کے حوالے سے، یہ دو اہم دریا ہیں اس وقت جن میں سیلابی صورتحال کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کل آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ جو چناب ہے ہیڈ مرالہ کے مقام پر اس کا جو پانی کی آمد تھی وہ 1,20,000 تھی، اور اس سے وہاں سے جو اخراج تھا کل 6 اگست کے دن وہ 1,02,000 تھا، اور رات کو ہی میں نے اپڈیٹ دی تھی کہ صبح یہ لیول 1.5 لاکھ تک چلا جائے گا، اور وہی بات ہوئی ہے۔ اس ٹائم 7 اگست کا دن ہے آج کا، اور اس وقت جو چناب ہیڈ مرالہ کے مقام پر 1,50,000 پانی کی آمد ہے، اور یہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,10,000 کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر چناب کے مختلف جو برج ہیں ان کی بات کی جائے جو کہ ہیڈ مرالہ سیالکوٹ کے اور ضلع گجرات کے قریب واقع ہے، اس کے بعد ہیڈ خانگی جو کہ گوجرانوالہ کے قریب واقع ہے، یہاں پر بھی جو پانی ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہیڈ قادر آباد ہے جو کہ منڈی بہاؤدین کے قریب واقع ہے۔ یہاں بڑا زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ سارا سیدھا علاقہ ہے، فلیٹ ایریا ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ نقصانات دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ آنے والے کچھ دن جو چناب کے ارد گرد کے علاقے ہیں یہاں پر مزید جو بارشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے جھنگ اور چنیوٹ کے حوالے سے تو یہاں پر بھی جب پانی یہاں تک پہنچے گا تو یہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر یہ پانی آج رات تک 1,80,000 ہیڈ مرالہ کے مقام پر کراس کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ الرٹ جاری کیا جائے گا۔ اس طرف FFT کی طرف سے فی الحال جو ہے درمیانے درجے کا جو سیلاب ہے وہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دریائے چناب کے ارد گرد جتنے جو لوگ ہیں، جتنے گھر ہیں، جتنے وہاں پر ڈیری فارم ہیں، آپ سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ فی الحال آپ 4 سے 5 دن کے لیے یہ علاقہ خالی کر دیں۔ اسی طرح اگر دریائے سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان، کوہ سلمان کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید جو بارشیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور پچھلا جو سپیل گزرا ہے اس دوران بھی کوہ سلمان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں پر جو سیلابی صورتحال ہے اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ اس کے علاوہ فتح پور کے جو علاقے ہیں، جام پور کے جو علاقے ہیں جو کہ ساؤتھ پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جن علاقوں سے دریائے سندھ گزرتا ہے وہاں پر کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں۔ 50 سے زیادہ جو گھر ہیں وہ صرف فتح پور کے قریب جو گاؤں ہیں یہاں پر جو ہے وہ خالی کرائے گئے ہیں۔ 50 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ لوگوں کی جو اس وقت چاول کی فصل ہے تقریباً تیار ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دریا جموں کشمیر کے علاقے سے گزرتا ہے اور وہاں پر آنے والے دنوں پر شدید بارشیں بتائی گئی ہیں۔ دریائے چناب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی وہاں سے ہی نکلتا ہے، بھارت سے ہوتا ہوا یہ پاکستان میں اس کے علاوہ داخل ہوتا ہے سیالکوٹ کے مقام سے، اور اس کے بعد یہ آگے پھر ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین، گوجرانوالہ، اس طرح منڈی بہاؤدین، اس کے علاوہ جھنگ چنیوٹ کے علاقوں تک جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دریا جو سا ہے وہاں سے ہو کے دوبارہ پنجنت میں گرتا ہے۔ اگر بات کی جائے آنے والے دنوں کی تو آنے والے دنوں پر یہ جو چناب کی صورتحال ہے یہ کافی زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ستلج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے، ہماچل پردیش کے علاقوں میں جو ہے وہ بارشیں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ وہاں پر جو بھاکرا اور پونگ ڈیم کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بھر گیا ہے۔
کچھ صرف فٹ جو پانی ہے وہ رہ گیا ہے۔ اگر مزید وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آنے والے دنوں پر جو ہے 2023 کی طرح پونگ ڈیم سے جو ہے وہ سیلابی ریلا چھوڑا جائے گا، جو دریائے بیاس میں آئے گا بھارتی پنجاب سے ہوتا ہوا وہ پاکستان میں داخل ہوگا گنڈا سنگھ کے مقام سے۔ اسی طرح اگر راوی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو شدرہ کے مقام پر جو ہے پانی کا لیول تھوڑا سا اپ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہیڈ بلو کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو پانی کا لیول ہے وہ بھی اپ ہوا ہے، کیونکہ لاہور میں کسی بھی وقت جو ہے 15 اگست تک بارش بتائی گئی ہے۔ غیر معمولی بارشیں ہیں، کوئی بڑا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن یہ غیر معمولی بارشیں ہیں، کسی وقت دھوپ، بادل اور کبھی بارش۔ یہ سلسلہ 15 اگست تک جاری رہے گا۔ تو یہاں پر راوی کے اوپر بھی جو ہے وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر فی الحال صورتحال خراب نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں پر مزید اگر بارشیں ہوتی ہیں یا بھارت کی طرف سے یہاں پر پانی چھوڑا جاتا ہے تو یہاں پر بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اس وقت دریائے چناب بڑا زیادہ اہم ہے، کیونکہ دریائے سندھ نے جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب، اس کے علاوہ جو ہے میاں والی کے کچھ علاقے، لیا کے بہت سے گاؤں ہیں وہاں پر نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے بعد اگر سندھ کی بات کریں تو سکھر براج کے اوپر یہاں پر بھی جو فلیٹ ایریا ہے یہاں پر بھی پانی باہر آیا ہے یہاں پر، لیکن یہ جو 4 لاکھ سے کم نہیں ہو رہا۔ اس کے جو مختلف براج ہیں دریائے سندھ کے، وہاں پر اس وقت بھی جو پانی کی آمد ہے وہ 4 لاکھ سے اوپر ہے۔ مزید آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں پر مزید جو ہے وہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تربیلا یا منگلا ڈیم کے ارد گرد کے علاقے پر تو یہاں پر مزید جو پانی ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چناب کی جو ٹوٹلی صورتحال ہے اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ آج شام 7 اگست کی اپڈیٹ ہے۔ جیسے جیسے نئی سے نئی اپڈیٹ آئے گی FFT کی طرف سے تو آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس وقت جو ہے وہ سیالکوٹ سے لے کر جھنگ چنیوڑ تک دریائے چناب کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ فی الحال آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ مزید بارشوں کی وجہ سے جو ریلا ہے وہ 98,000 کا صرف جو ریلا تھا وہ چھوڑا گیا تھا، جو کہ کافی زیادہ جو ہے وہ پانی دریا سے باہر تو نہیں آیا، لیکن جو مزید آج رات پانی یہاں پر پہنچ رہا ہے آج، کیونکہ 1.5 لاکھ پر چلا گیا ہے ہیڈ مرالا۔ اگر مزید یہاں پر بارشیں ہوتی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں تو یہ آج رات یا کل صبح تک 1,80,000 کراس کرے گا۔ اگر یہ 1,80,000 کراس کرتا ہے ہیڈ مرالا کے مقام پر تو یہاں پانی کا جو اخراج ہے وہ 1.5 لاکھ تک کر دیا جائے گا، جو کہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے اونچے سے درمیانے درجے کا جو سیلاب ہے وہ تصور کیا جاتا ہے یہاں پر۔ تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی سے نئی جو ویڈیو ہے، اپڈیٹ ہے، وہ آپ کو ملتی رہے۔